ایک مرتبہ ایک صاحب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھے خاصے ذمہ داروں کی جماعت گئی تھی کراچی۔ ایک صاحب وہاں کے سرکاری آفیسر تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، پتہ چلا ان کے صاحبزادے آئے، پہنچ گئے ملاقات کے لیے مسجد میں، بولے حضرت، بولے اوپر، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ہیں۔ وہ گئے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسالہ پیس رہے تھے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پیاز کاٹ رہے تھے، ایک آدمی آٹا گوندھ رہا تھا۔ بولے اس میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بولے یہ کیا ہے؟ تب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیسے لوگ ہیں، ایک آٹا گوندھ رہا، ایک مسالہ پیس رہا، ایک یہ کر رہا، ایک وہ کر رہا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے نا، ارے میں چولہا جلانے بیٹھ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندنے بیٹھ گئے، میں آٹا گوندنے بیٹھ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چولہا جلانے بیٹھ گئے، آپ کے داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا۔ چھوٹے ہم کب بنیں گے؟ ہمیں چھوٹا بننا کب آئے گا؟ من مانی ہماری کب چھوٹے گی؟ اور یہ بڑے پن، یہ خدا کا عذاب ہے، گروپ بندی کرنا، یہ بڑے پن کی بیماری ہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، اپنے کو شانہ سمجھنا، دوسرے کو بیوقوف سمجھنا، اپنے چلانے کا مزاج بنانا، ساتھیوں پر آرڈر کرنا، ساتھی پر حکم چلانا، ساتھی میرے نوکر ہیں، میں تنخواہ دیتا ہوں، ارے آج کی اولاد بھی سنتی بولے بڈھے چپ چپ، زیادہ بات مت کر، بڈھا ہو گیا، تیری کھوپڑی خراب ہو گئی، اولاد بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ چپ بڈھے چپ، زیادہ بڑبڑ مت کر۔ اور بڈھی بھی بولتی ہے جاؤ باہر، کیا بولتی ہے؟ جاؤ باہر۔ ہاں، اور کیا بولے گی بیٹے پوترے کو، اے بیٹے یہ تیرے دادا کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک چھوڑ کر آ، کہ دادا کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں، نہیں بیچ میں سے بھی واپس آ سکتا ہے بڈھا۔ ہاں، حکم تبلیغ والوں پر، گھر والی پر نہیں چلتا، ہاں بیٹوں پر نہیں چلتا، تو یہاں کیوں چلاتا ہے؟ بولو، یہاں کیوں چلاتا ہے؟ ان کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھے، اپنی یہاں حکم شاہی نہیں، لوک شاہی۔ کیا ہے؟ حکم شاہی نہیں اپنی یہاں۔ اس کے لیے خدمت کو بڑا دخل ہے، خدمت کرنے سے آدمی چھوٹا بنتا ہے۔ اس لیے پہلے جو پرانے نظام الدین جاتے تھے نا، تو حضرت دیکھتے تھے یہ کیا کرتا ہے پرانا، اگر پرانا روٹی کھلانے پر کھڑا ہے اور پانی پلانے پر کھڑا ہے، سالن لا کر دینے پر کھڑا ہے، تب تو ٹھیک، اور وہ کھانے کو بیٹھ گیا تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تو اٹھا دیا ایک ذمہ دار، اٹھ جاؤ دسترخوان سے، کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو کہا بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، اٹھو تو پانی پلاؤ۔ اس کی اچھی حجامت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے پکڑا باہر، سمجھے بڈھا کون ہے واللہ عالم، کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ مزدور ہے، بولے بڑا گھاس کا گٹھا اٹھا، سر پہ گھاس کا گٹھا دے دیا۔ اب وہ گورنر تھے علاقے کے، ایران کے، اور سال میں گٹھا لے کے آ رہے، گورنر صاحب تشریف لا رہے، سب بستی والے کہتے السلام علیکم گورنر صاحب، السلام علیکم گورنر صاحب۔ اور جس نے گٹھا لادا تھا اس کی نیچے کی ہوا نیچے، اوپر کی اوپر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہنے نہیں چلتا رہے چلتا رہے، میں نے سمجھا تھا میں گورنر ہوں، اللہ نے میری گورنری نکال دی۔ ہاں، گورنری نکل گئی۔ اللہ ایسی بعض مرتبہ کرنے والوں کی بڑے پن کی بیماری بھی نکال دیتا ہے۔ تو کیسا بن کے چلنا تبلیغ میں؟ چھوٹا بن کے چلنا۔ کیسے چلنا؟ بزرگ بننے کے چکر میں نہیں پڑنا، ہاں مفتی نہیں بننا، پیر نہیں بننا، عام مسلمانوں کی طرح بناؤ اپنے آپ کو، عام مسلمان۔ ہمارا آپ کا کیا مقام ہے اللہ جانے، ہم جانے، کسی کے اوپر مسلط ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے خدمت کرو۔ کیا کرو؟ اب تو ماشاءاللہ آپ نظام الدین ہم جاتے ہیں، اب تو استنجے خانے ہیں، بیت الخلا ہے، حمام ہے، پانی ہے، پہلے کچھ نہیں تھا۔ بیت الخلا پیچھے تھے 4 بنے ہوئے، وہ بھی ڈبے کے، لکڑی کے ٹھوکے گئے تھے، چاروں طرف لکڑیاں تھی، ٹاٹ کا پردہ تھا، وہ بھی کس کے لیے معلوم؟
اب تو مسجدوں میں بیت الخلا بن گئے. ہمارے امیر صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک جگہ شہر میں ہم لوگ بولے یہاں بیت الخلا نہیں بابا، یہاں سرکاری بیت الخلا ہے، جاتے تو جاؤ. میں ہمارے امیر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک اور ساتھی، تینوں گئے. اب کھلے بیت الخلا، وہ کا دروازہ کچھ نہیں، متریوں کی طرح. ایک ساتھی ادھر بیٹھا، امیر صاحب بیچ میں بیٹھے، ایک ساتھی ادھر بیٹھا. اب بیچارے بیٹھ گئے امیر صاحب. اب مقامی ایک آدمی اس کو بولیں گے جا واپس، وہ بیٹھ گیا امیر صاحب کے بازو میں آ کر. کھلی جگہ تھی، خالی ایک چھوٹی سی آر تھی، اور بیٹھے ہوئے تو امیر صاحب سے کہنے لگا تمہارے پاس ماچی سے بیڑی پینے کو. امیر صاحب بولنے لگے کہاں لا کے بٹھائے میرے کو. ہاں اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے، کھانا ایسا ہونا، بیت الخلا ایسا ہونا، حمام ایسا ہونا، اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے. ہاں اب تو سہولت، جتنی سہولت ہوتی جائے گی نا اتنے نخرے بڑھتے جائیں گے. تو وہ بیت الخلا وہ بھی دور سے آنے والوں کے لیے، مدراس، کیرلا، ایسے دور والوں کے لیے. بیچارے یو پی والے، میوات والے آتے تو ان کے لیے تو جنگل تھا. اب تو آبادی ہو گئی، پہلے جنگل تھا یہ اطراف، نظام الدین کے اطراف میں سب. پہلے ایک نل تھا باہر نظام الدین کے سامنے، وہیں سے کپڑے دھونے پڑتے تھے. اندر وہی وضو کرنے کے لائق وہ پانی تھا، وہ بھی کپڑے دھونے کے لائق پانی نہیں. نل کا پانی آتا تھا پینے کے لیے، باقی عام طریقے سے لوگ کپڑے باہر دھوتے تھے میونسپلٹی کے نل پہ. وہی بیت الخلا کونے کے اندر. وہاں کوئی نوکر ووکر تو تھا نہیں، تنخواہ کسی کو دیتے نہیں تھے. جب وہ ڈبے بھر جاتے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ڈبوں کی گندگیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور سر پہ اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آتے. پھر واپس آ کر پاک صاف ہو کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے کہتے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. پیچھے ایک بیت الخلا تھا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے. سے اندازہ لگاؤ مزاجوں کا اندازہ کیسا. خدمت کا مزاج. اب یہاں ہم پیچھے تو سردی ہے، کیا ہے یہ تو ایسا موسم ہے کہ آدمی دوسرے کا بھی کھینچ لے. اور بہت سے لوگ چادریں لے کر آئے ہوں گے بیچارے، رات بھر کڑ 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 کرتے ہوں گے. اب میرے پاس بستر ہے، اب میرا کام ہے کہ بھائی لے تھوڑا سا زیادہ ہے، آدھا توڑ لے آدھا میں اوڑھ لوں، چل. یہ بھی خدمت ہے. ہم اس لیے کھانے میں لین لگا کے کھڑے، ایک بیچارہ بڈھا پہلو بدل رہا کہ نانا تم پہلے چلے جاؤ، کھانا تم پہلے کھا لو میں بعد میں کھا لوں گا. نمبر لگائے ہو نا، ابھی تو نمبر لگانا پڑتا ہے، اب ٹکٹ نکالنا پڑتا ہے. پہلے ہمارے یہاں جو چھوٹے موٹے اجتماعات ہوتے تھے ٹکٹ نہیں نکالتے تھے، بھائی کھاؤ اور تم نے جو کھایا اس کا حساب کے حساب سے پیسے ڈالتے جاؤ، چلو ختم، اللہ اللہ خیر چل رہا. ٹکٹ کچھ نہیں تھے، بھائی ٹکٹ لو لین لگا کے آؤ، بھائی بھوک لگی جاؤ کھا کے چلے آؤ، کھا کے چلے آؤ. بوجھ بھی نہیں ہوتا اور ہر ایک کے لیے سہولت بھی رہتی ہے اور پھر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. ہر آدمی چاہے کہ میں پہلے کھاؤں، پریشانی یہاں ہوگی. تو ایک یہ مزاج ہو کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ آرام سے رہے. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ایک مرتبہ، اپنا یہ مہاراشٹر کا اجتماع ختم ہوا صوبے کا، کیا فرق دیکھا تم نے اجتماع میں؟ مجھے مولوی صاحب ایک بات دیکھی ان علاقے والوں میں، استنجے کھانے کے لیے گئے تو ڈبہ ہمیشہ بھرا ہوا ملا، ڈبہ بھرنا نہیں پڑا، خالی لے جاؤ. پھر لوگ کیا کمال کرتے معلوم، ڈبہ وہ اندر چھوڑ کے چلے آتے. کہاں ڈبہ چھوڑتے؟ لوٹا کہاں چھوڑیں گے؟ استنجے کھانے میں. لے کے نہیں آتے. بیت الخلا میں ڈبہ وہیں چھوڑ دیتے، لے کے نہیں آتے. ہمارے مولانا عمران خان صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے بھوپال میں کہنے لگے بھائیو اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، ارے تم لوٹے اندر چھوڑ کے آتے ہو. کسی نے بھائی کیوں چھوڑتے ہو؟ بولے گندا ہو گیا. ہاں ایک دفعہ گیا، بولے گندا ہو گیا. حضرت تو بچپن سے تشریف لے جا رہے، پاک صاف ہے کیا ابھی تک؟ یہ پاک ہے، اور لوٹا ایک دن گیا تو گندا ہو گیا. نہیں، ہم گئے، ہماری ایک مدد یہ بھی ہے، ہم لوٹا لے جا کر جہاں سے لائیں وہیں چھوڑ دیں، ختم. پھر ایک کامال اور کرتے. اب پلاسٹک استنجے خانے بنے ہوئے ہیں نا، اب بیڑی پیتے بیٹھیں گے اندر اور پھر اس کو نشان لگائیں گے، لگتا کہ نہیں لگتا. تم دیکھو وہ پلاسٹک کے وہ اس کے اندر پردوں کے اندر باقاعدہ بیڑیوں کے نشانات سگریٹ کے،
وہ کیوں دیکھتے خدا کو معلوم، سمجھ بھی نہیں آتا. بات دیکھنے کے لیے کہ یہ پلاسٹک جلتا کہ نہیں جلتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہے یہ نہیں. ایمانداری سے بولو، ہے کس کو تکلیف ہوگی؟ انگار پکڑ لی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ چلو پلاسٹک جل گیا اور دوسرا کو مسلمان جلا تو اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بھی عادت ہے اپنی. پھر پان کھا کر تھوکنے کی عادت الگ ہے. ہر استنجے خانہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں پان کھانے والے نے نشانات چھوڑے ہیں. پہلے تو اللہ والے علاقوں سے گزرتے تھے، ان کا گزرنا علاقوں میں خیر کو لاتا تھا، ہمارا گزرنا پان کی پیک کو چھوڑ کے جاتا. ایک خزوری گشت میں گئے تھے بہت دن ہوئے، وہاں پر ایک حکیم صاحب تھے پرانے، بٹھائے چائے وائے پلائی، کہنے لگے یہ پیچھے کا ایک کمرہ ہے، سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہاں سے گزر ہوا، ایک رات میرے گھر ٹھہرے. میں نے تواضع وغیرہ کی حضرت کی جتنی میرے بس کی تھی. حضرت آگے کے لیے روانہ ہو گئے. ٹھیک 70 سال کے بعد ایک اور بزرگ اس کمرے میں آ کے ٹھہرے. انہوں نے کہا بھائی یہ کمرے میں کون ٹھہرا تھا اس سے پہلے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ اللہ کرنے کے نام کی برکت خوشبو ابھی تک محسوس ہوتی ہے. وہ اثرات چھوڑ کے جاتے تھے اور ہم کون سے اثرات چھوڑ کے جا رہے؟ ویڑی لگا رہے پلاسٹک کے پردے کو، ہاں، اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے، سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، اپنی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، اپنی وجہ سے اس کا خیال رکھو. خود اپنی ذات سے لوٹا بھر لو، بڑے میں وضو کر لو، استنجے کو جاؤ، اور جہاں استنجے کا پانی ہے وہاں وضو مت کرو، اور جہاں وضو کی جگہ ہے وہاں استنجے کے لیے پانی مت لے جاؤ. جہاں حمام میں کپڑا دھونے کی جگہ ہے وہیں دھو، باہر کپڑے مت دھو. تکلیف آپ ہی کو ہوگی، دوسری کو نہیں ہوگی. پھر خود ہی آ کر آپ شکایت کرو گے کیسے نالائق لوگ ہیں، اجتماع کائے کو کیا جب پانی کا انتظام نہیں کر سکتے. ارے بابا قصور تیرا، پانی تو نے خالی کیا، وضو کا پانی تھا تو نے دھو لیا کپڑے، نقصان تیرا ہوا، پریشانی ان کو ہوئی. اب سب پریشان حضرت آپ ہوئے نا، آپ کو وقت پر وضو کرنے کو نہیں ملا، نقصان آپ کا ہوا. ہر ایک چیز کے لیے جگہ بنی ہوئی، استنجے کے لیے جگہ، پانی ادھر ادھر استنجا نہیں کرنا، پانی موجود ہے ہر جگہ چیز کے لیے. وضو کے لیے پانی